آئی ہے زینب خبر شکی بنائی ہے زینب کیا دیوانہ کہتی غیروں کے لو خبر بھائی ختم میں وہ زینب فلک ستائی تم سے ملنے یہاں میں آئی اور لٹے قافلے کو لائی بھائی شام تک ننگے سر گئی زینب کیوں نہ پہلے اٹھ کے دیکھو تو ایک نظر بھائی ٹکڑے صدموں سے رہ گئے بھائی ہو گیا ہے سفید سر بھائی جھگئی ہے وعدہ پورا میں کر کے آئی کنبے کو ساتھ لائی تھی محنتوں سے یہ گھر بسائی تھی میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی ہو گئی میری بسر بھائی غائے کس وجہ
سناؤں کیا بھائی اپنے بدلے ستم رسید فلا کی ستائی ہو نانا ستم رسید فلا کی ستائی ہو نانا زمین خدا
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حسین یہ شب غنیم ہے، اور یقیناً آج کی شب شام غریبہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ بیویاں شام غریبہ لاشوں پر رو رہی تھی، اور رات کی شب خبروں سے لپٹی ہوئی گریا کر رہی ہے۔ اربعین حسین زینب کی تمنا ہے، خوشا نصیب ہے وہ لوگ کہ جو کربلا پہنچ کر اربعین کر رہے ہیں، اور جو نہ جا سکے ہیں وہ اپنے اپنے شہروں سے قریب بیوی کو سلام پہنچا رہے ہیں، اربعین کا ماتم کر رہے ہیں۔ حسین پر گریے کے لیے زہرا نے منتخب کیا کہ میرے بیٹے پر رونے والوں کے لیے خصوصیت سے نہ صرف دعائیں ہیں، بلکہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ میرے بیٹے پر رونے والوں کو میں جنت میں داخل نہ کروں۔ یہ شہزادی کونین کا عزم ہے، مگر زینب خواہش یہ ہے کہ میرے بھائی کا اربعین دھوم سے منایا جائے، تو شہزادی ہی ان کو منتخب کر رہی ہیں کہ جو اربعین مناتے ہیں تسکین زینب کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ ہر کوئی اربعین حسین منا نہیں سکتا، ہر کوئی مشین نہیں کر سکتا جو آج نجف سے کربلا زائرین کر رہے ہیں۔ عباس ہے، حسین ہے، ثانیہ زہرا ہے، کہ جو فہرست زائرین میں نام لکھتے ہیں کہ کون مشی کرے گا، کون ظاہر حسین بن جائے گا۔ ایک مختصر سے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ دور حاضر میں اربعین حسین کے لیے اتنا اہتمام ہے، راستے بھر زائرین کے لیے کھانے کا انتظام ہے، موقف لگائے گئے آرام کا انتظام ہے، جگہ جگہ پانی کا انتظام ہے، دھوپ سخت ہے تو لوگ چھتری آگے بڑھا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں زائرین کے لیے فراہم کر رہے ہیں۔ مگر یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب شروع ابھی یہ مشکل شروع ہوئی تھی۔ اس وقت آقائے نجف ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے یہ مختصر سا قافلہ گزرتا تھا تو وہیں پر انہوں نے مشی کے لیے ارادہ کیا، تو جو عام طور سے آج لوگ گزر رہے ہیں وہ بڑا فاصلے کا راستہ ہے، ایک راستہ نقل سے ہوتا ہوا یعنی جنگل سے ہوتا ہوا، یہ تھوڑا کم تھا اس فاصلے سے، ضعیف بھی تھے، اس لیے یہ ارادہ کیا کہ میں اس راستے سے گزروں، یہ جنگل کا راستہ ہے، تنہائی تھی، تھوڑا بہت پانی رکھ لیا، ساز و سامان رکھ لیا اور اس راستے سے گزر رہے ہیں۔ اثناء راہ میں وہ سامان بھی ختم ہو گیا، پانی بھی تمام ہو گیا، اب صحرا میں پانی کہاں ملتا، پیاس کا غلبہ ہو جاتا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پیاس شدت سے بڑھتی جا رہی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، دھوپ سخت ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ 4 یا 5 کلومیٹر پر اب حسین ابن علی کا روضہ نظر آتا، مگر اس کے بعد پیاس اتنا غلبہ کر چکی کہ انہیں اب یہ یقین ہو گیا کہ میں روزے پہ نہیں پہنچ پاؤں گا، اور اس پیاس کے مارے میرا دم نکل گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خیال کیا کہ میں نہ کوئی جسم پر زخم ہے، نہ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، ابھی تو مجھے پیاس شروع ہوئی ہے،
تو ان کربلا والوں کا کیا عالم ہوا ہوگا، حسین ابن علی کی پیاس کا کیا عالم ہوا، عباس کی پیاس کا کیا عالم ہو، علی اکبر کی پیاس کا کیا عالم ہو۔ یہ خیال گزرتے ہی پھر ایک خیال گزر، تاکہ یہ تو شہداء ہیں، شہادت کے بعد ان کی پیاس بجھ گئی، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوا ہوگا، ان کی پیاس کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ جو راستے بھر انہیں پانی دکھا دکھا کر زمین پر بہایا جاتا تھا۔ ابھی یہ خیال میں آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ٹھوکر لگی اور گر گئے، پاؤں پر زخم آیا، گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو نہر فرات پر پایا، اور جو ٹھوکر لگی تھی اس سے خون بہ رہا۔ فرات میں پہنچے، خون کو صاف کیا، وضو کیا۔ اب اس کے بعد بین الحرمین تک پہنچے تھے۔ ایک مرتبہ حسین کے روضے پر جو گھڑی لگی ہوئی تھی، اس گھڑی نے آواز دینا شروع کی۔ ظاہر سی بات ہے جو الارم کی آوازیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے غور سے اسے سنا تو بس ایک ہی لفظ جو حسین ابن علی کا کانوں میں آ رہا ہے کہ حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر۔ ادھر گھڑی کی آواز آ رہی ہے تو یوں ہی آواز آ رہی ہے کہ حسین ابن علی کی آواز روز عاشورہ بلند تھی، حل من ناصر، حل من ناصر۔ ابھی یہ گھڑی کا رکنا تھا، یعنی یہ الارم کا رکنا تھا کہ عباس کے روضے کی گھڑی کی آواز آنے لگی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ وہیں پر خاک پر بیٹھ کر کہا کہ آج بھی اگر کوئی حسین کا ناصر ہے تو وہ عباس علی ہی ہے، آج بھی اگر کوئی ظاہر کا مددگار ہے تو وہ عباس ہے۔ سوچے عزیزو اس وقت کیا گزری ہوگی کہ جب اربعین حسین کے لیے زینب آئی ہے، روداد سفر قبر پر سنانے کے بعد جب قبر عباس پر پہنچی تو یہی کہہ رہی تھی کہ عباس اٹھو، زینب آئی ہے۔ اے بھیا تم نہیں تھے، مجھے بازاروں میں لے جایا گیا، مجھے درباروں میں لے جایا گیا، عباس تم نہیں تھے، میرے بازوؤں میں رسلوا دی گئی، میری پشتانیاں میں سے بگاڑ ہے، عباس تمہاری سکینہ شمر کے تماچے کھا کے زندان میں تمام ہو گئی، لمبی سی قبر بنا کے لائی ہوں، قبر عباس لرز رہی ہے۔ عزیزو 3 دن اربعین کے بعد سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلے وطن جانا ہے، تو زینب نے کہا کہ نہیں میرے لال، میں وطن نہیں جاؤں گی، میں یہی بھائی کی قبر کے قریب بیٹھے ہوئے جانے والوں کو بتاؤں گی کہ یہ میرا غریب بھائی ہے جسے پس گردن سے ذبح کر دیا گیا، میں اس غریب کی بہن ہوں۔ واہ غربتا واہ محمدا 40 کما کم۔ رو
کرتے پہلو میرا کیا ہو گیا عاشق دل جو میرا کیا ہو گیا کیا ہوا افسوس میرا خاکدار کرتے رو رو کے حضرت بیان توڑ گئے میری کمر بھائی جان میں سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں کرتے رو رو کے حضرت بیان توڑ گئے میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں سنبھالے گا کون شیر جوان مر گیا سنبھالے گا کون شیر جوان مر گیا بھائی پکارے گا کون شیر جوان مر گیا بھائی پکارے گا کون شیر جوان مر گیا آش اٹھائے گا کون شیر جوان مر گیا آش اٹھائے گا کون شیر جوان مر گیا ابرو بنائے گا کون شیر جوان مر گیا ابرو بنائے گا کون شیر جوان مر گیا سکینہ کو کس نے کیا تیرا برادر تباہ کیا ہوئے عباس برادر کی جان اب گئی وہ پیار کی باتیں کہا کرتے تھے رو رو کے حضرت بیان توڑ گئے میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں خبر ہے میری شیر جوان مر گیا خبر ہے میری شیر جوان مر گیا اے میری بے کسی شیر جوان مر گیا اے میری بے کسی شیر جوان مر گیا کٹی ہوئی زندگی شیر جوان مر گیا کٹی ہوئی زندگی شیر جوان مر گیا کٹی ہے دل پر چھری شیر جوان مر گیا کٹی ہے دل پر چھری شیر جوان مر گیا میں میری آس اٹھو دیکھو حسین آیا ہے عباس اٹھو ہوتا ہے مظلوم کا سب یاس اٹھو اٹھو بس گھر میں چلو بھائی جان سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں شیر جوان مر گیا
مشہور ہے کہ علمدار مر گیا دریا مشہور ہے کہ علمدار مر گیا ٹوٹی کمر حسین کی غمخوار مر گیا دریا مشہور ہے کہ علمدار مر گیا ٹوٹی کمر حسین کی غمخوار مر گیا دریا
بسارا चलो